اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ المائدہ آیت نمبر 17 to 20۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم۔ یقیناً وہ لوگ کافر ہیں جنہوں نے کہا کہ مسیح ابن مریم ہی اللہ ہے۔ آپ ان سے پوچھئے کہ اگر اللہ تعالیٰ مسیح ابن مریم کو اور اس کی والدہ کو اور جو کچھ بھی زمین میں ہے ان سب کو ہلاک کر دینا چاہے تو کس کی مجال ہے کہ وہ اللہ کو اس کے ارادے سے روک سکیں؟ اور جو کچھ آسمانوں اور زمین میں اور ان کے درمیان ہے سب اللہ ہی کی ملکیت ہے۔ وہ جو کچھ چاہتا ہے پیدا کرتا ہے اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یہ کافر لوگ عیسائی یا نصارہ ہیں جنہوں نے عیسیٰ کی بشریت میں الواحیت کو شامل کرنے کی کوشش کی، یعنی عیسیٰ علیہ السلام جو تھے وہ بشر تھے، انسان تھے، اور انہوں نے ان کو نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کے اللہ تعالیٰ بنانے کی کوشش کی۔ یہ انداز فکر چونکہ گمراہی ہے اور شرک پر مبنی تھا، اس لیے گمراہی کی کئی راہیں پیدا ہو گئیں۔ ایک فرقے نے الواحیت کے پہلو کو نمایاں کیا تو کہا کہ اللہ تعالیٰ عیسیٰ کے جسم میں حلول کر گیا ہے، لہٰذا وہ اللہ تعالیٰ کا عین ہے یا عین اللہ تعالیٰ ہے۔ اور جنہوں نے بشریت کے پہلو کو نمایاں کیا انہوں نے کہا کہ عیسیٰ عین اللہ تو نہیں البتہ ابن اللہ ضرور ہے، نعوذ باللہ۔ اور جنہوں نے درمیانی تیسری گمراہی کی راہ اختیار کی انہوں نے کہا کہ اللہ ایک نہیں بلکہ تین ہیں اور تینوں ہی ازلی ابدی ہیں، یعنی شروع سے آخر تک ہیں۔ ایک اللہ، دوسرے عیسیٰ اور تیسرا روح القدس، پھر یہ تین مل کر بھی ایک الہ بنتا ہے۔ پھر مدتوں بعد سیدہ مریم کو بھی الوہیت میں شریک سمجھا جانے لگا، یعنی انہوں نے پہلے تین الہ بنائے، ان میں پہلے روح القدس کو شامل کیا اور بعد میں حضرت مریم کو شامل کر دیا۔ اور سیدہ مریم یہود کی تہمت سے اپنے آپ کو بچا نہ سکے تو پھر ان کی الوہیت کیسی تھی؟ اور اگر اللہ ان دونوں کو اور ان کے علاوہ جتنے بھی انسان اس زمین پر موجود ہیں سب کو آن کی آن میں نیست و نابود کر دے تو کوئی ہے جو اس کا ہاتھ پکڑ سکے؟ کیونکہ ان تمام چیزوں کا خالق بھی اللہ تعالیٰ ہے اور مالک بھی وہی ہے، اور مالک کو یہ حق پہنچتا ہے کہ وہ اپنی ملکیت کی چیز میں جیسے چاہے تصرف کرے، یعنی اپنی ملکیت کو جیسے چاہے بدل دے۔ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ کو بغیر باپ کے پیدا کیا اور حوا کو ماں کے بغیر، اور سیدنا آدم کی وساطت سے پیدا کیا، اور سیدنا آدم کو ماں اور باپ دونوں کے بغیر پیدا کیا۔ اور چوتھی اور سب سے عام شکل یہ ہے کہ وہ مرد اور عورت کے ملاپ سے پیدا کرتا ہے اور وہ ہر طرح سے پیدا کرنے پہ پوری قدرت رکھتا ہے، یعنی وہ چاہے تو ماں باپ کے بغیر پیدا کرتے اور چاہے تو باپ کے بغیر پیدا کرتے۔ کیونکہ یہود اور نصارہ کا یہ قول تھا کہ ہم اللہ کے بیٹے اور چہیتے ہیں، تو وہ سزا جو انہیں اس دنیا میں مل رہی ہے اگر وہ فی الواقع اللہ کے محبوب ہیں تو یہ سزا اور رسوائی کیوں ہو رہی ہے؟ پچھلے زمانوں میں 2 دفعہ انہیں تباہ اور برباد کیا گیا، اور آج ان کی کیا حالت ہے؟ کیا کوئی اپنے محبوب یا پیاروں کو بھی سزا دیتا اور رسوا کرتا ہے؟ اس سے یہ معلوم ہوا کہ ان کا یہ دعویٰ بالکل باطل ہے۔ دوسرا دعویٰ ان کا یہ تھا کہ ہم انبیاء کی اولاد ہیں، اس لحاظ سے اللہ کے محبوب ہیں اور آخرت میں عذاب ہمیں نہیں ہوگا۔ اس دعوے کی تردید اللہ تعالیٰ نے یوں فرمائی کہ اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو تو پھر تمہیں جلد از جلد مرنے کی آرزو کرنی چاہیے، جس سے معلوم ہوا کہ صرف انسان کے اعمال ہی اس کی نجات کا ذریعہ بن سکتے ہیں، اور حسب اور نسب وہاں کچھ کام نہیں آ سکے گا۔ سیدنا ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ آپ نے فرمایا جس شخص کو اس کے مال نے پیچھے کر دیا اس کا نسب اسے آگے نہ کر سکے گا۔ اور جب سورہ شعراء کی آیات نمبر 214 نازل ہوئی تو آپ نے اپنے رشتہ داروں کو بلایا اور ان کے نام لے کر کہا، مثلاً اے عباس بن عبد المطلب میں تیرے کچھ کام نہ آ سکوں گا، اے صفیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی میں آپ کے کچھ کام نہ آ سکوں گا، اے فاطمہ بنت محمد میرے مال میں سے جو چاہو تم مجھ سے دنیا میں طلب کر لو، میں تمہارے کسی کام نہ آ سکوں گا۔ وقالت اليهود والنصارى نحن ابناء الله واحباؤه۔ یہود اور نصارہ دونوں کہتے ہیں کہ ہم تو اللہ کے بیٹے اور اس کے چہیتے ہیں۔ آپ ان سے پوچھئے کہ اگر یہی بات ہے تو پھر وہ تمہیں تمہارے گناہوں کی سزا کیوں دیتا ہے؟ بلکہ حقیقت یہی ہے کہ تم بھی ویسے ہی انسان ہو جیسے اس نے دوسرے انسان پیدا کیے ہیں، وہ جسے چاہتا ہے معاف کر دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے سزا دے دیتا ہے، اور آسمانوں اور زمین جو کچھ ہے ان کے درمیان ہے اللہ ہی کی ملکیت ہے اور اسی کی طرف سب کو جانا ہے۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ ان کو یہ بتا رہے ہیں کہ تم کوئی بالاتر مخلوق نہیں ہو بلکہ عام انسانوں ہی کی طرح ہو، تمہاری بھی اللہ کے حضور ویسے ہی باس پرس ہوگی جیسے دوسرے لوگوں کی ہوگی، یعنی تمہیں بھی حساب دینا پڑے گا۔ پھر اللہ جسے چاہے گا معاف کر دے گا اور جسے چاہے گا اس کے گناہوں کے عوض اسے پکڑ لے گا، اور جو کچھ وہ کرے گا وہ مختار کل ہے، کیونکہ وہ کائنات کی ہر چیز کا مالک ہے، کوئی چیز اس کے آگے دم نہیں مار سکتی۔ اس کے حضور سب کو پیش ہونا پڑے گا اور یہ ایسی حقیقت ہے جس سے کوئی بچ نہیں سکتا۔ یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا یبین لکم علی فترۃ من الرسل ان تقولوا ما جاءنا من بشیر ولا نذیر۔ اے اہل کتاب تمہارے پاس ہمارا رسول اس وقت آیا اور ایک کام کو واضح طور پر بیان کر رہا ہے جبکہ رسولوں کی آمد کا سلسلہ بند ہو چکا تھا۔
تاکہ تم یہ نہ کہہ سکو کہ ہمارے پاس تو کوئی خوشخبری سنانے والا اور ڈرانے والا آیا ہی نہ تھا۔ لو اب تمہارے پاس بشارت دینے والا اور ڈرانے والا آ چکا ہے، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اہل کتاب کو بھی آخری نبی کا انتظار تھا۔ بنی اسرائیل میں بیک وقت ایک ہی زمانے میں متعدد انبیاء مبعوث ہوتے رہے، یعنی کافی انبیاء آگے پیچھے آتے رہے۔ دینی قیادت بھی انہی کے پاس ہوتی تھی اور دنیاوی قیادت بھی۔ وہ خلیفہ بھی تھے اور وہ رسول بھی تھے۔ سیدنا عیسیٰ کے بعد انبیاء کی بعثت کا سلسلہ بند ہو گیا اور مسلسل 600 سال تک بند رہا۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے۔ یہود اس نبی کے انتظار میں رہا کرتے اور مشرکین سے کہا کرتے تھے کہ جب آخری نبی آئے گا تو ہم اس کے جھنڈے تلے جمع ہو کر تم پر فتح حاصل کریں گے۔ مگر جب آخری نبی تشریف لائے تو یہود نے انہیں دی ہوئی بشارت کے مطابق ٹھیک طرح پہچان لیا، پھر صرف اس بنا پہ آپ کی نبوت کا انکار کر دیا کہ آپ بنی اسرائیل میں سے نہ تھے۔ انہی یہود کو اللہ تعالیٰ مخاطب کر کے فرما رہے ہیں کہ جس بشیر اور نذیر کا تمہیں انتظار تھا وہ آ چکا ہے، اب تمہارے پاس کچھ عذر باقی نہیں رہ گیا، لہٰذا اگر اب تم اس سے انکار کر رہے ہو تو خوب سمجھ لو کہ اللہ تمہیں اس جرم کفر کی سزا دینے پہ پوری طرح قادر ہے۔ یہود کی طرح نصارہ کو بھی آخری نبی کا انتظار تھا اور ان کا یہ خیال تھا کہ وہ نبی ہم میں سے ہوگا اور ہم اس کے ساتھ مل کر یہود سے بدلہ لیں گے۔ پھر جب ان کی یہ آرزو پوری نہ ہو سکی تو ان میں سے بھی اکثر جو تھے وہ آخری نبی کے مخالف ہو گئے۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا وَآتَاكُمْ مَا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِّنَ الْعَالَمِينَ۔ اور وہ وقت بھی یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا تھا، اے میری قوم کے لوگوں، اللہ کے اس احسان کو یاد کرو جو اس نے تم پر کیا، جبکہ اس نے تم میں سے کئی نبی پیدا کیے اور کئی بادشاہ بنائے، اور تمہیں وہ کچھ دیا جو اقوام عالم میں سے کسی کو نہ دیا۔ بنی اسرائیل مصر میں نہایت ذلت سے غلامانہ زندگی بسر کر رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے سیدنا یوسف کو مبعوث فرمایا تو انہیں عظیم سلطنت بھی عطا فرمائی تھی۔ مصر اور اس کے ارد گرد کے ممالک میں آپ ہی کی فرما روائی تھی۔ اس زمانے میں بنی اسرائیل کو عزت سے زندگی بسر کرنا نصیب ہوئی اور دینی اور دنیاوی قیادت سب کچھ ان کے ہاتھ میں تھی، لیکن بعد میں اپنی نافرمانیوں کی بنا پر ان سے عزت چھین لی گئی۔ جب تک سیدنا موسیٰ محبوس ہوئے تو بنی اسرائیل مصر میں لاکھوں کی تعداد میں ہونے کے باوجود فرعون کے تحت جو تھے نہایت ذلت کی زندگی گزار رہے تھے۔ موسیٰ آئے تو انہوں نے بنی اسرائیل کو فرعون کی غلامی سے نجات دلائی۔ اس دور میں بنی اسرائیل کی یہ غلامانہ ذہنیت رکھنے والے لوگ حاکم قوم کی دیکھا دیکھی انہوں نے بچھڑے کی پوجا میں مبتلا ہو چکے تھے اور اللہ کی عبادت کا تصور ہی ان کے ذہنوں سے نکل چکا تھا، اور غضب یہ کہ ان کے دلوں میں بچھڑے کی پوجا اور اس دین سے محبت یوں گھر چکی تھی جیسے کہ اللہ تعالیٰ سے ہونی چاہیے تھی، بلکہ اس سے بھی بڑھ کر تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا یہ قصور بھی معاف کر دیا۔ پھر ان میں سیدنا داؤد اور سیدنا سلیمان مبعوث کیے جنہیں اللہ تعالیٰ نے بادشاہی بھی عطا کی تھی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔